جو جتنا اللہ کا علم رکھتا ہے وہ اتنا اللہ سے خشیت کا معاملہ بڑھاتا جاتا ہے. جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا اللہ کا خوف رکھتا ہے. یہ ہے اللہ کی خشیت. ہمارا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم جتنا جانتے ہیں، جس سے ہم جتنا کلوز ہوتے ہیں، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو اولاد جتنا ماں سے قریب ہوتی ہے اتنا وہ ماں سے ڈرتی نہیں ہے. جنرلی یہی اصول آپ دیکھتے ہیں. جو بیوی جتنا شوہر سے قریب ہوتی ہے، جتنا آپس میں دونوں کی محبت ہوتی ہے، اتنا بیوی ڈیر ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں جو بھی کر لوں گی تو مان ہی جائیں گے الٹیمیٹلی. یہ ہوتا ہے نا. لیکن جو رحمان کی خشیت رکھنے والا ہوتا ہے وہ جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا ہے. جیسے جب آپ سورہ فجر پڑھتے ہیں، سورہ فجر آپ پڑھیں. ابھی صبح ہماری کلاس میں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو حفظ کر رہے تھے اور میں سن رہی تھی جب وہ آخری آیتیں پڑھ رہے تھے. آخری آیات میں آتا ہے نا، اللہ نفس مطمئنہ سے کہے گا ارجعی، آگے بڑھو، الی ربی، اپنے رب کی طرف بڑھ اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور نفس مطمئنہ والی نفس، آپ گھر جا کر ذرا سورہ فجر کی نفس مطمئنہ سے پہلے کی آیات پڑھیے گا. میں جب بھی سورہ فجر پڑھتی ہوں میرا فوکس ان 3 آخری آیات سے پہلے، اس سے پہلے کی آیات پر اتنا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس نفس مطمئنہ کی آیات کے اوپر فوکس مینٹین نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیات میں امپیکٹ کیا آتا ہے. جو اللہ کی پکڑ ہے، جیسا اللہ پکڑے گا ایسا کوئی پکڑ نہیں سکتا. جیسا اللہ سزا دے گا ایسی کوئی سزا دے نہیں سکتا. سو جو جتنا اللہ کی خشیت میں آگے بڑھے گا، جو جتنا اللہ کو جانے گا، اس کا خوف بڑھتا جائے گا. اس کو اپنا علم کم لگے گا، اس کو اپنا عمل کم لگے گا. ہم میں سے کون ہے یہاں پر جو کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی، انشاءاللہ میں ضرور جنت میں جاؤں گی. اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اپنے عمل کی بیسس پہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم ایک نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد شیطان ہم سے 25 گناہ کرواتا ہے. 25 تو میں نے کم بول دیا، شاید بہت گناہ کرواتا ہے اور ہم شیطان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. سو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں اور جتنا ان کا علم آتا ہے اتنا ان کی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جب بھی اللہ نے کہا یہ معاشرے کے اہم لوگ ہوتے ہیں تو اپنی اسپرچول گروتھ کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائیے. اس آیت میں مفسرین نے ایک بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں آیا ہے خشی الرحمن، خشی العزیز کیوں نہیں آیا؟ رحمان تو محبت ہے، رحمان تو رحمت ہے. تو محبت اور رحمت سے کون ڈرتا ہے؟ اتھارٹی سے، عزت سے، القہار سے، العزیز سے ڈرا جاتا ہے. تو یہاں مومنین کی صفت آئی ہے خشی الرحمن مینشن کر کے. مومنین کی یہاں پر آپ کو 3 صفات نظر آ رہی ہیں جس کو مفسرین ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک صفت، اصل میں مومن کون ہوتا ہے؟ ذکر کا اتباع کرنے والا، اسپرچل گروتھ میں ہائیسٹ لیول پر پہنچ جانے والا کون ہوتا ہے؟ نمبر 1. یہ رحمان کا لفظ بتا رہا ہے جو 3 میننگ اسکالرز نے اس میں سے ڈیرائیو کیا ہیں. وہ کہتے ہیں مومنین اپنے رحمان کی رحمت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اپنے رحمان کی رحمت کو مس یوز نہیں کرتے. اس طرح سے یہ صفت لا کر اسکالرز نے خشی الرحمن کو، خوف اور محبت کو ریکنسائل کیا ہے کہ جو اصل میں مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ اللہ کی شان رحیمی کے سہارے پر گناہوں کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے معاف کر دے گا، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اس کو معلوم ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، وہ تو مجھے معاف کر دے گا. سو ایک یہ پوائنٹ اسکالرز نے نکالا کہ وہ اللہ کی شان رحیمی کے سہارے پر گناہوں بھری زندگی نہیں گزارتا. کون ہوتا ہے یہ؟ عام مسلمان یا مومن؟ مومن ہوتا ہے یہ. ففروا الی اللہ کی تصویر جو بنتا ہے. دوسری صفت مومنین کی جو خشی الرحمن سے اسکالرز نے نکالی وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اتنا خوف کا شکار نہیں ہوتا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ ڈسپیئر ویلی میں چلا جائے، نا امیدی کی ویلی میں چلا جائے. بین الخوف والرجا، امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. وہ جانتا ہے، اے علمو، قرآن میں آتا ہے ان اللہ شدید العقاب
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. This is the mindset of the believer. جان لو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے and simultaneously اللہ غفور اور رحیم ہے. سو مومن کی دوسری صفت، مومن کبھی ڈسپیئر کا شکار نہیں ہوتا، ہوپلیسنس کا شکار نہیں ہوتا. پھر تیسری صفت جو مومن کی آتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا، رحمان سے ڈرتا رہتا ہے. یہ جانتا ہے کہ رحمان ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ سے نا امید نہیں ہونا جب مجھ سے گناہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی نعمتوں پر ہر وقت دعائیں پڑھتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے نعمت کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یہ مومن کا کانسٹنٹ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے. اللہ ہم زوال نعمت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی عافیت سزا میں بدل جائے. دس از دا کنسیکوینسز آف دا ورڈ خشی الرحمن جو یہاں پر آئے ہیں. سو تین صفات مومنین کی یہاں مینشن کی گئی ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اپنی نعمتوں میں اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھیں. اور جن میں یہ تین صفات آ جائیں، جو اسپرچل پروسیس سے گزرتے ہوئے اس لیول تک اپنے آپ کو لے کر آ جائیں عمل کے میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. تو اب آپ ان کو بشارت دے دیجئے، اب آپ اس کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی. یعنی اللہ کے راستے پر جو چلنے والا ہے، فَبَشِّرْهُ ایک ہی ہے، وہ جو اللہ کے راستے پہ چلا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں تنہا ہو گئے تھے، مکہ میں تنہا ہو گئے تھے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، جیسے صحابہ اپنے خاندانوں میں تنہا ہو جاتے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر بہترین ایلیٹ گھرانے کے نوجوان تھے، بہترین مال تھا ان کے پاس، بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن جب ایمان آیا، جب اسلام لائے، جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو چچا نے کپڑے اتروا کر گھر سے نکلوا دیا. باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کی گارجین شپ میں تھے، مالدار تاجر کے بھتیجے تھے، لیکن چچا نے یہ کہا کہ جو تمہارے جسم پر کپڑا ہے یہ بھی تمہارے مشرک باپ اور چاچا کی کمائی کا ہے، اتار کر جاؤ یا محمد کا دین چھوڑو. یہی مصعب ابن عمیر ہیں کہ جن کو جب شہید کیا گیا ہے غزوے میں، سو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا، لمبے قد کے تھے 6 فٹ کے. سو جب سر کور کرتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کور کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. سو مومن جب عمل پر آتا ہے تو تنہائی کو تو اس کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. وہی جو محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ آپ کو تنہا چھوڑتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ ایک ہی چھت کے نیچے 10 لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ نہ ہوں، سب ایموشنلی تنہا ہی ہوتے ہیں. کوئی آپ کے مائنڈ سیٹ کو نہ سمجھ سکے، کوئی آپ کی کیفیت کو نہ سمجھ سکے، سو آپ ہجوم میں بھی تنہا ہوتے ہیں. اور مومن پر یہ کیفیت آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کے لیے یہاں پر انعام دیا ہے. گھبرانا نہیں، بالکل پریشان مت ہونا. اللہ نے تمہارے لیے مغفرت رکھی ہے اور عزت رکھی ہے. آج آپ کتنے ہی بہترین گھرانے سے، خاندانی مقام پر کیوں نہ ہوں، جب آپ اپنے خاندانوں کے اندر دین کی علم بردار بنتی ہیں تو کیا آپ کی عزت میں کمی آتی ہے؟ نہیں آتی تو الحمدللہ آنٹی آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے. نہیں، عزت میں کمی اگر آپ کو محسوس نہیں ہوتی، دس از دا لیول آف ایمان الحمدللہ، بیکاز آپ نے لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن ہٹا لی ہے. لوگ آپ کو، آپ کی عزت کو کم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ آڈ ون آؤٹ بنتی ہیں اکارڈنگ ٹو معاشرہ، جب آپ اگینسٹ دا ونڈ جانے کی کوشش کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جاؤ گزارو اپنی زندگی، جو مرضی کرو. جب یہ ہوتا ہے عزت میں کمی آتی ہے. آپ عمل کرنا شروع کریں اور آپ خاندان کے اپوزٹ عمل کرنا شروع کریں، عزت میں کمی آتی ہے. تو جس کی عزت میں کمی آئے گی، اللہ نے ریوارڈ بھی کیا دیا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی عزت کم کر رہے ہو، میرے لیے کم کر رہے ہو، دین پر عمل کرتے ہوئے کم ہو رہی ہے، اجر کریم. اللہ بڑا آنر دینے والا ہے. جس کا دنیا میں آنر اسلام پر چلنے سے کم ہوا، بھول مت جانا اللہ نے آخرت میں اس کے لیے بڑا آنر رکھا ہے. اور جو
اس عمل کے باوجود غلطی کرے، مومن کا بھی پاؤں سلپ کر ہی جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. کبھی نماز ٹوٹی پھوٹی ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، کتنے بھی آپ الارم لگا لیں. ایسے غٹ غافلس ہوتے ہیں کہ 4 دفعہ سنوز دبا کے پھر سو جاتے ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر بعد میں گلٹ آتا ہے. سو اللہ نے کہا اس راستے پر ہو، ہیبچول گناہ نہیں کرتے ہو، لائف سٹائل کے طور پہ گناہ نہیں کرتے ہو، اٹس اوکے بھی مغفرت، اللہ معاف کر دے گا. ایز لانگ ایز گناہ میری زندگی میں عادت کے طور پر، لائف سٹائل کے طور پر نہیں ہے، کبھی کبھار ہو گیا مجھ سے اور میں نے توبہ کی، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور اور رحیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہہ دیا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں عزت مت تلاش کرو. اور جس کو اسلام اپنی ڈگنیٹی نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے. آج کل آپ اپنے بچوں کو جو اسلام کی پرائیڈ دے سکتے ہیں وہ صرف اسی طرح دے سکتی ہیں کہ آپ ان کی مسلم آئیڈینٹی ان کے دماغوں اور ان کے دلوں میں زندہ کر دیں. ان کا ہز پریشر، ہر پریشر، دیئر پریشر، ہم پریشر سب ختم ہو جائے گا. ان کے پریشر ہی ختم نہیں ہوتے ہیں نا. میری فرینڈس کیا کہیں گی، آپ میری فرینڈس کے سامنے آپ اس طرح آئیں گی، آپ میری گریجویشن سیریمنی میں یوں آئیں گی، آپ یہ نقاب لگا کے آئیں گی، آپ یہ برقع پہن کے آئیں گی، آپ مت آئیں. یہ کون سا پریشرز ہیں؟ یہ سارے سوسائٹی کے پریشرز ہیں، میری فرینڈس کے پریشرز ہیں. جب یہ ہوتا ہے سو یہ انسان کو پھر انسانوں کا محتاج اور غلام بنا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری غلامیوں سے نکال رہا ہے. ایک اس کے غلام بن جاؤ جس کے بعد تمہیں کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا سارا پیئر پریشر، سوسائٹی پریشر، فیملی پریشر، ہز پریشر، دیئر پریشر، ہم پریشر، ہر پریشر سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی بات مانے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات مان رہے ہیں. وہ اللہ کی بات ماننے والا اکیلا بھی ہوتا ہے تو اللہ کی بات مانتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا ہے. آگے آیت نمبر 12 آ رہی ہے، سورۃ یاسین آیت 12. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یقیناً ہم ہی نحیی ہم زندگی دیتے ہیں، الموتى مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء اور ہر چیز کو، احصیناہ ہم پریزرو کرتے ہیں اس کو، فی امام مبین ایک بہت مضبوط سہارے کی جگہ پر. سو یہ پہلا حصہ اس آیت پر سورۃ یاسین کا مکمل ہو رہا ہے جو آپ کو انڈیکس میں دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ابھی تک پیچھے جو آیات آ رہی تھیں اس کے برعکس آپ کو یہاں پر ایک دم سے ایک آخرت کی سٹیج نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی یعنی مردہ کو زندہ کرنا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ابھی تک آپ کو قرآن کا پرفیکٹ ہونا ملا، رسول اللہ کا مرسل ہونا ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا ملا، آپ کو اللہ کے رسول کا انذار کرنا ملا، آپ کو یہ ملا کہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی، پھر بھی کہا گیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دعوت دیتے رہیں. اب جو پہلا حصہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اس مقام پر موت کے بعد مردوں کو زندگی دینے کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ ایک میٹافور ہے امید کی کرن کا. اللہ نے اس آیت میں، یہ آیت پیچھے سارے کانٹیکس سے جڑی ہوئی ہے. آپ نے اور میں نے بات کی تھی نا، قرآن حکیم ہے، ویل نٹڈ، احکامات محکم ہیں، احکامات آپس میں ٹائیڈ اپ ہیں. اس آیت میں امید ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی کسی کو امید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان کسی کی بے عملی سے اتنا ہی نا امید ہو جاتا ہے. کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے صرف اگر اللہ چاہے، اور وہ ہوں گے مردے سارے زندہ جب روز محشر قائم ہو جائے گا. اللہ نے کہا بالکل اسی طرح جس سے تم امید اپنی بالکل ختم کر چکے ہو، اللہ اس کو بھی دوبارہ عمل کی طرف، نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی فصل کی طرف
لا سکتا ہے. بس امید باقی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور ہر مسلمان کو, ہر دعوت کا کام کرنے والے کو, اور آپ کی اور میری ڈیفینیشن میں ہر ماں کو تسلی ہے کہ اللہ سے اپنی امید کو اور اپنے انسانوں سے اپنی امید کو قائم رکھو. قریش سٹربن تھے, قریش حق کو مان نہیں رہے تھے, بظاہر قریش کے دل پتھر ہو چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید کی کرن دلا دی کہ دیکھیں ڈریں نہیں, گھبرائیں نہیں, ہمت مت چھوڑیں, اپنے مشن پر قائم اور دائم رہیں. اور بہت زیادہ اس آیت میں تاکید آئی ہے, ایمفسس آیا ہے. آپ دیکھیں 3 الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں جس میں آپ کو تاکیدی اسلوب مل رہا ہے, ایمفیٹک سٹائل مل رہا ہے عربی زبان کا. اِنَّا بے شک ہم, نَحْنُ ہم ہی, نُحْیِی ہم ہی زندہ کرتے ہیں. یوزلی اس انداز میں ہم بات نہیں کرتے ہیں نا, لیکن یہ اللہ کا عربی زبان کا انداز ہے, ایمفیٹک وے. آپ اپنے شوہر کو ایسے کہتی ہیں انڈیڈ آئی لو یو, کہتی ہیں ایسے؟ ہم نہیں بولتے اس طرح سے. شیکسپیئر لینگویج میں تو پھر بھی تھوڑا سا اس طرح کا فریز استعمال ہوتا تھا, لیکن اب انگریزی میں بھی ایسے نہیں بولا جاتا, اردو میں بھی ایسے نہیں بولتی. آپ اپنے شوہر سے, بیٹی سے کہیں بیٹا بے شک میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں, نہیں بولتے نا. قرآن کا یہ انداز ہے, عربی زبان کا یہ انداز ہے. عربی زبان میں پنکچویشن مارکس تو نہیں ہے نا, ایکسپلینیشن مارکس, ایکسکلیمیشن مارکس بھی نہیں ہے. سو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کہاں پر کیا انداز ہے, کیسے تاکید ہے؟ وہاں پر پتا چلتا ہے یہ جو الفاظ میں ریپیٹیشن آتی ہے, اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی, کانسٹنٹلی تکرار ہے, ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کے ساتھ کہہ دیا ڈونٹ گیو اپ آن پیپل ایٹ آل.